ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر یا رسول اللہ، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے، اور تن من دھن تیرے قدم پر وارے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں تیرے سب یاروں کے، اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، اور بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، تو کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کی یہ خوبصورت حسین و جمیل محفل خانقاہ بخاریہ میں عرس بخاری کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو قبول فرمائے، آپ کے آنے کو اور حضرت پیر سید سیف الحسن بخاری مدظل لہ العالی کے بلانے کو، ان علماء کرام کی سرپرستی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے حضرت علامہ صادق رضوی صاحب سے ان کا خطاب سنا، ان سے پہلے بھی کسی کو سنا مجھے خیال نہیں، اور بھائی مداح رسول شمیم فیضی صاحب کو بھی آپ نے سنا، حضرت مولانا حافظ کفیل انبر صاحب کی نقابت بھی آپ سن رہے ہیں، اور میرے بعد بھی حضرت علامہ امتیاز برکاتی صاحب کا انشاءاللہ خطاب سننا ہے، اور عالمی شہرت یافتہ ثناخوان رسول جناب قاری محمد سلمان رضا شرفی صاحب بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آپ کو سرکار علیہ السلام کی مدحت سے آپ کی روح کو بالیدگی عطا فرمائیں گے۔ ان سارے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان، اوپر بھی بڑے نیچے بھی بڑے، اب ان سب کے درمیان میری حیثیت بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی سنار جو کوئی سونے کی زنجیر بناتا ہے، چین بناتا ہے، تو دو سونے کی کڑیوں کو جوڑنے کے لیے باریک سا پیتل کا تار جو ہے وہ باندھنے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو میری حیثیت بالکل ایسے ہی ہے، اوپر بھی بڑے لوگ نیچے بھی بڑے لوگ۔ میں تھوڑی دیر، مجھے جتنی دیر میں حکم ہے، جس عنوان کے حوالے سے پیر صاحب قبلہ جن سے ہمیں بڑی محبت الفت ہے، بھائیوں کی طرح ہمیں چاہتے ہیں، اور یہ تیسری مرتبہ میری حاضری ہے، پچھلے سال کسی عذر کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، آج حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ خانقاہ بخاریہ اپنے
اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح فیوز و برکات تقسیم کرتے رہے. اسلاف کے نقش قدم پر ہمیں بھی رکھے, انہیں بھی رکھے, اور ان کی آنے والی نسلوں کو بھی رکھے. ابھی سے ماشاءاللہ سید سیف الحسن صاحب کے صاحبزادے بچے کو دیکھ کر کے ہمیں بڑی توقعات وابستہ ہیں. اللہ نظر بد سے بچائے, اور جو عنوان انہوں نے مجھے دیا ہے اللہ پاک اس کے متعلق مجھے حق کہنے, آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا کا یہ دستور ہے, دنیا کا یہ انداز ہے کہ جس کے مال میں, جس کی دکان میں جو آئٹم نہیں ہوتا, جو چیز نہیں ہوتی, وہ اس کا مخالف ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ اگر کہیں پر ریشم مانگنے کے لیے جائیں, جسے سلک بھی کہتے ہیں, انگریزی زبان میں سلک کہتے ہیں, تو اگر آپ ریشم مانگے, ریشم طلب کریں, تو دکاندار کہتا ہے آج کل تو اوریجنل ریشم آتا ہی نہیں ہے, اس لیے جو ہے اوریجنل ریشم کی ضرورت کیا ہے, آپ لیں گے تو بھی دھوکہ کھا جائیں گے کیونکہ ریشم تو ختم ہو چکا ہے. حالانکہ سچائی یہ ہے ریشم ختم نہیں ہوا, ابھی بھی ریشم ملتا ہے, لیکن ہر دکان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ ریشم کو اپنی دکان میں رکھے. تو جب اوقات اور حیثیت نہیں ہے, اس لیے دکاندار ریشم کی مخالفت کر کے آپ کو جو ہے وہ کوئی نقلی چیز پہنانا چاہتا ہے. آج کل تو اس کا دور ہے اور اس کا دور ہے, اب ریشم اصلی ختم ہو گیا ہے. یہ بات آپ سمجھتے ہوں گے اچھی طریقے سے, اور بھی چیزوں پر قیاس کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی دکان میں جو آئٹم نہیں ہے وہ اس کی طاقت سے ورا ہے, وراؤل ورا ہے, تو وہ اس کی مخالفت کرتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے یا اس کے اندر یہ عیب بھی بیان کر دیتا ہے. اگر گاہک بدھو ہے, ہوشیار ہے, تو کہے گا کہ ابھی اوریجنل نہیں ملتا, اور بدھو ہے تو کہے گا ارے وہ ریشم کی کیا حیثیت ہے, اس سے قیمتی تو یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. اتنی بات اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی, یعنی اب میری بہنوں کی بھی میں توجہ چاہتا ہوں کیونکہ بہنوں کا بھی اس امت کی ترقی میں نصف کردار ہے. اگر مرد ایمان بچانے کا ذریعہ ہے تو عورتیں بھی ایمان بچانے کا ذریعہ ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں عورتوں کو زیادہ الرٹ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہے اگر مرد نے پڑھا, فرد نے پڑھا, عورت نے پڑھا, پورے معاشرے نے پڑھا, مرد دیندار بنتا ہے تو گھرانہ دیندار ہوتا ہے, عورت دیندار بنتی ہے تو نسلیں دیندار ہوتی ہے. اچھی طرح یاد رکھنا, اللہ اکبر, ماں اگر برتن جھاڑو کرتے ہوئے قرآن پڑھتی ہے, باپ اگر کام کرتے ہوئے قرآن پڑھتا ہے, تو بچہ پیدا ہونے کے بعد قرآن والا بنتا ہے. اور ماں اگر برتن جھاڑو کرتے ہوئے قرآن پڑھتی ہے تو بچہ ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن پیدا ہوتا ہے. اس لیے ماں کا کردار زیادہ قیمتی ہے. اگر اتنی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو دکان میں جو آئٹم نہیں ہوتا لوگ اس سے اس لیے نفرت اور حسد کرتے ہیں کہ وہ اس کی اوقات سے باہر ہے, اس کی اوقات سے وراء الورا ہے. اگر یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا, آج اللہ اکبر دنیا میں تقریباً 73 فرقے ہو گئے ہیں, لیکن 73 فرقوں میں 72 فرقوں کے لوگ جو ہیں عالم کی مخالفت نہیں کرتے. عالم سب کے یہاں موجود ہے, مفتی کی مخالفت نہیں کرتے, مفتی سب کے یہاں موجود ہے, خطیب کی مخالفت نہیں کرتے, خطیب سب کے یہاں موجود ہے, ادیب کی مخالفت نہیں کرتے, ارشد القادری جیسا ادیب اور جگہ بھی موجود ہے. اس لیے یاد رکھنا, مناظر کی مخالفت نہیں کرتے, مناظر اور جگہ بھی موجود ہے, یاد رکھنا. لیکن مخالفت ہوتی ہے تو صرف اور صرف اللہ کے ولی کی مخالفت ہوتی ہے, کیونکہ 72 فرقوں میں کسی کے پاس بھی کسی بھی دکان میں ولی موجود نہیں ہے. ولی اگر ہے تو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کا. نعرہ تکبیر, نعرہ واہ 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 ہر جماعت کو دیکھ لیں, قادیانی ولی کی مخالفت کرے گا کہ ولی تو کچھ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے وہابی ولی کی مخالفت کرے گا, ولی تو کچھ نہیں کر سکتا. رافضی ولی کی مخالفت کرے گا, ولی تو کچھ نہیں کر سکتا. ہم نے کہا اور تیری دکان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ عبد القادر جیسا ولی تو اپنے یہاں بچا.
واہ 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 زندہ باد بخاری پڑھانے والا مولوی ہر جماعت میں نظر آئے گا، مگر ٹھوکر مناسب کرنے والا ولی صرف عاشق اہل سنت و جماعت میں نظر آئے گا۔ واہ 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 اس لیے دنیا تمہیں بیوقوف بناتی ہے، یہ ولیوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو ان کی کہانی قصے ہیں، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے۔ میں آج کہانی قصہ نہیں، قرآن کی آیتوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ ولی کی شان کیا ہے، ولی کا مقام کیا ہے۔ اور آپ کو احساس ہونا چاہیے، آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم جو ولیوں کو مانتے ہیں کہانی قصے کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم جو ولیوں کو مانتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ مانتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہا ہے ولی کی شان، میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں، اللہ اکبر، اور جتنا میرا ٹائم ہے گھنٹے بھر کا، میں 15 منٹ اس کا گزر چکا ہے، میں انشاءاللہ اس پہ بات سمیٹوں گا، کیونکہ میرے بعد بھی جلسہ چلنا ہے، اس میں میں بھی بیٹھوں گا، آپ بھی بیٹھیں گے، کیونکہ میں خود غرض شاعر کی طرح نہیں کہ اپنی غزل سنائی اور چل دیے۔ یاد رکھنا، میں اس بات کو سمجھتا ہوں اچھی طرح سے کہ ہو سکتا ہے مجھ سے بڑھ کر کوئی بارگاہ رسالت میں مقبول ہو، میری وہاں تک رسائی نہ ہو جہاں تک میرے پہلے یا میرے بعد والوں کی رسائی ہو۔ اس لیے اگر مجھے ٹرین اور پلین نہیں پکڑنا ہوتا ہے تو میں جلسے میں بیٹھتا ہوں کہ اس کی تقریر میں اس پہ نظر پڑے میرے یار کی، تو مجھ پہ بھی نظر پڑ جائے، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا۔ ہاں اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ محفل میں رہیں، ہاں ورنہ باشن دو راشن لو اور نکل کر چلے جاؤ، یہ اپنی طبیعت میں نہیں ہے۔ ہاں ٹرین پکڑنا ہو پلین پکڑنا ہو تو الگ بات ہے، مگر میں آج بیٹھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، امید ہے آپ بھی بیٹھیں گے ہم بھی بیٹھیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، بولنے والے مقرر کو نہ دیکھا کرو، حضور کا ذکر کر رہا ہے یہ دیکھا کرو۔ ہاں کوئی ضروری نہیں ہے کہ چمک دمک کی شیروانی پہن کر آئے تو اسی کا قبول ہو، کوئی پھٹے لباس میں بھی ایسا قلندر ہوگا، اس ایک کی وجہ سے پوری محفل کی قسمت بدل جائے، ایسا بھی ہوگا۔ اس لیے بولنے والے کو نہ دیکھا کرو، جو یہ ذکر یاد کر رہا ہے نا اس ذکر کو دیکھا کرو۔ جب سے تم نے ذاکر کو دیکھنا شروع کیا ہے، ذاکر کو دیکھ کے محفل میں نہ آؤ، کچھ نہیں لے کر جاؤ گے، ذکر کے مسلم بنیاد پہ محفل میں آیا کرو، دامن بھر بھر کے لے کر کے جاؤ۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا، ذاکر نہ دیکھو ذکر دیکھو، اور ذکر کوئی کرے خدا جانے کس کا قبول ہو، یہ ایک الگ سا عنوان ہے۔ لیکن توجہ فرمائے ذرا غور کریں، عرض یہ کر رہا تھا کہ آج 72 فرقے کے، اور ایک بات بتا دوں، ابھی میں قرآن حدیث پڑھتا ہوں بعد میں خیر لیتے ہیں، عنوانات پہ بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن آپ کا مزاج آج بڑا سہانا ہے، موسم بھی سہانا ہے، محفل ہے، عرس کی محفل ہے، اور ہمارے عرس کی محفل شادی سے کم نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے عرس اسی کو کہتے ہیں، عرس اسی کو کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، یہ دیکھو مرن دن کو سنی عرس کہہ رہا ہے جی کہتے ہیں مرن دن کو، میں نے کہا یہ سنیوں کا ہی مزاج ہے کہ ہم مرن دن کو عرس کہتے ہیں، کیونکہ تیرا مرنے والا کدھر گیا اس کی گارنٹی نہیں ہے، جو ہمارا گیا ہے وہ یار سے ملنے گیا ہے، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شمع کس گل سے ملاقات کی راہ، اور قبر میں لہرائیں گے تاش چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ میں تو کہتا ہوں سنیوں، ہمیں مدینے جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے، عاشقوں کو مر جانے میں اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے، اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ اس سے بڑھ کے بھی کوئی دن ہوگا میرے بھائی۔ اور عرس یہ نکلا کہاں سے؟ حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث، جب عاشق قبر میں جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم، بخاری ہے، عرس بخاری ہے، حوالہ بخاری کا ہے، اور جواب النقلی بخاریوں کے لیے ہے،
جو بخاری کا نام لے کر کے ایمان پہ بخار لانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. توجہ فرمائیں، بخاری شریف ہے، اللہ والے کو فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، سو جا. کس کو؟ سب کو نہیں کہتے، کامیاب مرنے والے کو کہتے ہیں. اور کامیاب مرنے والا کون ہے؟ تو بریلی کا قلندر کامیاب مرنے والے کی نشانی بیان کرتے ہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو ایسا کامیاب مرنے والا جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے نیچے کہتے ہیں، اندر قبر میں کہتے ہیں نم کنومت العروس، سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. وہ نیچے عروس کہہ کے سلاتے ہیں، ہم اوپر عرس مناتے ہیں. تو پہلے فرشتے ادھر عروس کہتے ہیں نا. تو اگر لڑنا ہے تو ہم سے کیوں لڑتے ہیں مولوی صاحب؟ اگر ہمت ہے تو ذرا وہ نیچے جو عروس کہہ رہا ہے اس عروس کہنے والے سے کچھ ٹکرانے کی کوشش کرو نا، پھر تمہیں پتا چلے. تو یاد رکھنا عرس سب کے نہیں ہوتے جن کو عروس بنا کے سلایا جاتا ہے. اور ایک بات بھی کہوں آپ سے، عنوان میرا وہ نہیں تھا، لیکن اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو کہوں، حدیث کے الفاظ بھی کیا الفاظ، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضور کے الفاظ تو دیکھیں، کیا انتخاب ہے، کیا جچے تلے الفاظ ہے. رش کے موتی ہے، رش کے گل ہے، رش کے پنکھڑی ہے، رش کے تسلسل ہے، رش کے بارش ہے. ادب اور اللہ اکبر ادبیت جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کے کلام کے سامنے سجدہ ریز نظر آ رہی ہے. کس طرح میرے آقا بیان کیا کہا، نم کنومت، حضور کے الفاظ ہیں، نم کنومت العروس، سو جائے سے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. عروس تو دلہے کو بھی کہتے ہیں، لیکن اکثر مفسرین جو شارع، جو حدیث کے شارع ہیں، جنہوں نے تفسیر کی ہے یا حدیث کی شرح کی ہے. بھائی آپ لوگ تھوڑا سا بیٹھ جائیے. اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ جگہ بہت ہے، آپ لوگ سنے نہیں میری بات. تھوڑا سا اس کو کرسی کو آگے کر دیا حضرت کی. ہلو، اب کچھ نہ بولنا. اگر اب آپ کچھ بولے تو پھر میں نہیں کچھ بولوں گا، پھر میری گفتگو پوری ہو جائے گی. توجہ، ایک بار سب مل کر عشق و محبت میں ڈوب کے درود شریف پڑھے. چلانے میں یہاں تک آواز آتی ہے، درود پڑھنے کی آواز یہاں تک نہیں آتی ہے. آخری تک سب ہاتھ اٹھا کر حضور کو گواہ بنا کے عشق مستی میں ڈوب کے درود شریف پڑھے سب مل کے. اللہ رب محمد. اچھا ایک کام کریں، بنگالی لہجے میں درود پڑھیں. چلیں سر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا. بنگال سے جانے کے بعد دو چیزیں یاد رہتی ہے. بنگال سے جانے کے بعد بہت یاد آتی ہے دو چیزیں. ایک یہاں والوں کی محبت میں دھکا دینا، اور یہاں والوں کا محبت میں ڈوب کر درود شریف پڑھنا. پورے ہندوستان میں کوئی اس اعتبار سے درود نہیں پڑھتا جو آپ لوگ پڑھتے ہیں. ذرا ایک بار پھر پڑھنا، مزہ آ گیا. سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا. 3 بار پورا کر لیں، ایک بار سب مل کے پھر پڑھیں. کیا مزہ آ رہا ہے، سبحان اللہ. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا
सुभान, सलामत रहो, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सलामत रखे। अपनी आवाज का सही इस्तेमाल करते हो, महफिल में जो दुरूद पढ़ते हो, तवज्जो फरमाए। क्या अर्ज कर रहा था? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते नम कनौमतिल अरूस, सो जा ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। अब यहाँ पर मैं बहुत तशरीह तो नहीं कर सकता मुझे, लेकिन एक इशारा देकर आगे बढ़ता हूँ। मैंने कई दूसरी तकरीरों में कई तशरीह की है इसकी, लेकिन यहाँ टाइम नहीं, मैं इशा से अब मुझे अब असल उन्वान की तरफ में बात करना चाहता हूँ। दुल्हन जो होती है ना, तवज्जो करना, दुल्हन जो होती है उसको पहली रात कैसे नींद आती है? तवज्जो है? हाँ, ये हया के पर्दे में कर रहा हूं। सच्ची सच्ची बात तो ये है कि दुल्हन मुंह पर चादर ओढ़ करके सोई रहती है, नजर आती है सोती हुई, मगर वो सोती नहीं है। वो कोई नादान और बेवकूफी दुल्हन होगी जो पहली रात सो जाए, वो सोती नहीं है। कितनी थकी हो, कितना ही गम हो, बचपन की सहेलियों की जुदाई का गम हो, बाबिल के घर के छूटने का गम हो, हैं? बचपने की गलियां छूटने का गम हो, नया घर है, नए लोग हैं, पता नहीं कैसे हैं, सब सदमे एक खुशी पर एक खुशी सारे सदमों पर गालिब आ गई। क्यों? बस आई पिया मिलन की रात है, बस उन्हीं से होगी बात। कोई घूंघट उठाएगा, नजर नजर से चार होगी और उसके बाद बातें होगी, और फिर हिज्र और फुरकत के खेतों में वस्ल के गुलाब खिलेंगे। बस इस एक ही चीज के लिए वो दुल्हन अल्लाह अल्लाह मुख पर चादर डाल करके सोई रहते। तमीर खुसरो कहते हैं, तमीर खुसरो कहते हैं, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारो केश, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारो केश, चल खुसरो घर आपने शाम भई सो देश, चल खुसरो घर आपने शाम। मैं जानता हूं आप नहीं समझ सके होंगे, लेकिन ये समझने समझाने की बात ही नहीं। अमीर खुसरो ने महबूब इलाही के लिए कहा था, तवज्जो फरमाए, जो पहली रात की दुल्हन होती है वो चेहरे पे चादर डाल करके सोती है, मगर किसी के इंतजार में सोती है, और जब कोई आता है तो उसके कदमों की आहट से वो उठ करके बैठ जाती है। फिर आने वाला घूंघट उठाता है और वस्ल के ताजा फूल खिलते हैं, बिला तमसील बिला तमसील। अरे कब्र में कौन आने वाला है जो दुल्हन की तरह सुलाया जाता है? तो याद रखना, दुल्हन का पी आता है जब उसकी शादी होती है, और जब आशिक कब्र में जाता है तो सारे आलम को सुहागता करने वाला महबूबे रब्बे अर्श आता है, और उसके बाद दुल्हन अपने यार के कदमों की आहट सुनकर उठकर बैठ जाती है, और आशिक अपने नबी के कदमों की आहट सुनकर उठकर के बैठ जाता है। वहां यार दिखाया जाता है, या मुस्तफा जाने रहमत का दीदार कराया जा। नम कनामती और तवज्जो करें, तवज्जो फरमाएं, अल्लाह अल्लाह। और हुजूर का दीदार में इतना मजा आता है कि दुनिया में सदियों बीत जाती है, वो दीदार की लज्जत पर जब आंख बंद करता है, तवज्जो, आंख बंद कर, उसको पता भी नहीं चलता कि कितने साल कब्र में, ये साल तो तुम्हारे ऊपर गुजरते हैं, अंदर पता नहीं चलता। इधर आंखें बंद करता यार को देखते देखते, जब कयामत आएंगी तो फरिश्ते कहेंगे उठो चलो। जिसको देख के आंखें बंद की थी ना, अब आंख खोल के मैदान महशर में उसी का दीदार कर लो। ये है मोमिन की मौत, ये है वली की मौत। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर ने बहुत खूबसूरत लबो लहजे में कहा था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो महशर में। तो याद रखना, ये वलियों की मुखालफत क्यों हो रही है? ये इनकी कब्र तो मिट्टी का ढेर है, ये तो नाक पे बैठी हुई मक्खी नहीं उठा सकते। आजकल ये यूट्यूब पर फेसबुक पर बैठ करके 1800
1857 کے بعد کے نابالغ محققین بک بک کرتے ہیں، کہا قرآن کی آیت پڑھ، محقق صاحب قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ یہ ولی لوگ تو ناک پہ مکھی جو بیٹھتی ہے اس کو نہیں ہٹا سکتے. کون کہہ رہا ہے؟ بولے اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ولی ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتا. میں ایک بات کہوں، آپ مجھے یہ ثابت کر کے بتا دیں کہ آخر نزول قرآن کے وقت تو کون سا ولی تھا؟ مکے والے جس کے مزار پہ جا رہے تھے اور قرآن اس کے خلاف باتیں کر رہا تھا. ذرا ہمیں بھی تو بتائیں، ہماری معلومات میں بھی تو اضافہ ہو. 1857 کے بعد کے 200-300 سال کا ذخیرہ لے کر کے پھدکنے والوں، ہمارے پاس 1450 سالہ ذخیرہ موجود ہے. جتنے مالدار علم کے اعتبار سے ہم ہیں، اتنا مالدار علم کے اعتبار سے کوئی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ باب مدینۃ العلم سے نسبتوں کے تار ہمارے جڑتے ہیں اور کسی کے نہیں جڑتے. وہ رافضی کالے کپڑے والوں کی اوقات کیا ہے کہ وہ مولا علی سے اپنے تار جوڑ کر کے رکھیں؟ ان کے تار تو کبھی کے ٹوٹ چکے ہیں. وہ تو علی کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں. علی کے نام پہ جو عبادت کرتا ہے اسے سنی کہتے ہیں. یاد رکھنا، اچھی طرح سے یاد رکھنا، ہمارے پاس جو ذخیرہ ہے وہ ان کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ مولا علی کے 300 سال کے بعد تو وہ پیدا ہوئے. مولا علی کے دور میں جو لوگ موجود تھے نا وہ ہم لوگ تھے. آپ کو ثبوت بتاؤں، امام اعظم کے ابا، اللہ اکبر، جن کے سر پر مولا علی ہاتھ رکھ کر برکت کی دعا کر رہے تھے، وہ ہمارے امام تھے، ہمارے امام تھے. ہاں نفیسہ مصری کی محفل میں بیٹھ کر جو امام بن رہا تھا وہ امام شافعی ہمارا امام تھا. امام جعفر صادق کے قدموں میں بیٹھ کر جو فقہ پڑھ رہا تھا وہ ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امام زید کے ہاتھ میں جو مرید ہو رہا تھا وہ ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ تھا. اللہ تو عرض یہ کر رہا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ ناک پہ مکھی بھی ولی مکھی نہیں ہٹا سکتا. میں نے کہا ملا جی، لوگ انسانوں پہ تہمت باندھتے ہیں تو ان کو کوڑے لگائے جاتے ہیں. ملا جی آپ کو کیا کریں؟ آپ اللہ پہ تہمت لگاتے ہو. یہ آیتیں بتوں کی مذمت میں ہے، ولیوں کے لیے نہیں ہے. اور رہی بات ناک پہ مکھی بیٹھنے کی، تو میں نے کہا قبر میں جانے کے بعد تو شرابی کی ناک پہ بھی مکھی نہیں بیٹھتی، ولی کی ناک پہ مکھی کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ بھائی بتاؤ، قبر میں جانے کے بعد ناک پہ مکھی بیٹھتی ہے کسی شرابی کی، کسی بے نمازی کی؟ اور یہ کہتے ہیں ناک پہ. میں نے کہا اللہ کے بندے وہ بتوں کے لیے ہے، ولیوں کے لیے نہیں ہے. تو پھر بولے ولیوں کے لیے کیا ہے؟ میں نے کہا اب سن ولیوں کے لیے کیا ہے. اب شروع کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن تمہارے سارے دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے. علماء موجود ہیں، ان کی دعائیں لینا چاہتا ہوں. ان کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا، لیکن دعا لینا چاہتا ہوں. اگر غلط کہوں تو اصلاح کر دیں گے، صحیح کہہ رہا ہوں تو دعا دیں گے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ الاخلاء، اخلاء جمع ہے خلیل کی. خلیل کہتے ہیں پکے اور گہرے دوست کو. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جتنے تمہارے خلیل ہیں، خلیل پکے دوست ہیں، وہ سب تمہارے دشمن بن جائیں گے. کوئی ابا ڈبا کام نہیں آنے والا، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں. جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. نہ ہاتھ چومنے والے کھڑے ہوں گے پاس میں. یہ سب چائے پلانے والے، پارٹیاں کرانے والے، نذرانے دینے والے، ادھر لے کے گھومنے والے، ادھر لے کے گھومنے والے. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ سب کے سب تمہارے دشمن بن جائیں گے. اللہ کون کام آئے گا محشر میں؟ کون کام آئے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے الا المتقین. کون لوگ کام آئیں گے؟ متقی لوگ کام آئیں گے. اب پتہ چلا محشر میں کوئی کام نہیں آئے گا. لیکن ملا جی یہ کہہ کے چپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ کے کوئی کام نہیں آئے گا. ادھوری آیت کیوں پڑھتے ہو یہودیوں کی طرح؟ پوری پڑھو نا. الا المتقین، متقی کام آئیں گے. اب ہم اللہ ہی سے پوچھتے ہیں اللہ یہ بتائیے متقی کون ہے؟ تو قرآن میں اللہ خود کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. میرے ولی ہی تو متقی لوگ ہیں. پتہ چلا جب کوئی کام نہیں آئے گا تو محشر میں اللہ کا ولی کام آئے گا. جو ولی قیامت کے دن خدا کے عذاب سے بچا سکتا ہو، وہ ولی دنیا کی مصیبتوں سے کیوں نہیں بچا؟ بے شک، واہ 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 واہ.
واہ 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 ابھی میں نے فرید الدین عطار کی کتاب نہیں پڑھی. یا رسول اللہ. بھائی نعرہ لگاؤ تو ایسے مردوں کی طرح نہ لگانا, نعرے کی توہین نہ کرنا. نعرہ لگے تو یہاں سے وہاں تک ایسے جواب دو جیسے علی کے غلام جواب دیتے ہیں. مجھے نعروں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر جذبات میں لگاتے ہو تو پھر مردوں کی طرح عاشقوں کی طرح لگنا چاہیے, ورنہ نہیں لگنا چاہیے. نہ یہاں داد ہے نہ فریاد ہے, یہاں بس ایک تصور ہے, جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. لیکن میں اپنے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں, پڑھے لکھے جوانوں سے, ابھی میں نے فرید الدین عطار کی تذکرۃ الاولیاء کا حوالہ نہیں دیا, ابھی میں نے امام غزالی کے احیاء العلوم کا حوالہ نہیں دیا, کیمیائے سعادت کا حوالہ نہیں دیا, غوث پاک کی فتح الغیب کا حوالہ نہیں دیا, سرکار غریب نواز کی انیس الارواح کا حوالہ میں نے نہیں دیا, آپ کے سامنے نظام الدین اولیاء کی فوائد الفوائد کا حوالہ میں نے نہیں دیا, ابھی میں نے آپ کے سامنے جو ہے اللہ اکبر بخاری مسلم کو بھی ابھی حوالے کے طور پہ پیش نہیں کیا. میں اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں. ملا جی یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت میں ولی کام آئے گا. اب مجھے بتائیں بھائی, جو کام آتا ہے اسی کو پکارا جاتا ہے, جو کام آتا ہے اسی کو پکارا جاتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ قیامت میں ولی کام آئے گا, تو بولو کس کو قیامت میں پکارا جائے گا؟ تو جب یا غوث قیامت میں کہا جا سکتا ہے تو یا غوث دنیا میں کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ بولو بھئی پکارا جائے گا کہ نہیں پکارا جائے گا؟ متقی کام آئے گا. ارے جب متقی کام آئے گا تو میرے غوث متقی نہیں ہے, غوث اعظم امام متقا والنقا, وہ متقیوں کے امام ہے. اللہ اکبر, میرے غریب نواز تو متقیوں کے امام ہے. اللہ اللہ, تو یہ سب قیامت میں کام آئیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے. یہ ولی کی شان سمجھ میں آئی. اب دوسرے نمبر پر آئیے, ولی کا مقام کیا ہے, ولی کی شان کیا ہے. ایک بات عرض کروں اور اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاؤں, ٹائم زیادہ ہو گیا, دوسروں کی حق تلفی کرنا نہیں ہے, میرا وقت تو پورا ہوا, 20 منٹ میرے پاس بچے ہیں, جلدی جلدی اپنے عنوان پہ پڑھ کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں. توجہ فرمائے, غور فرمائے. اب قرآن ولی کی شان کیا بیان کر رہا ہے, آپ نے سنا ہوگا, بار بار سنا ہوگا, میں صرف عنوان کے تحت بیان کر رہا ہوں. میں نے شاید اس کو یہاں کبھی بیان نہیں کیا. اصل میں ہوا یہ تھا, حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اطلاع ملی, حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع ملی. توجہ کرنا, غور سے سننا. آپ نے بار بار سنا ہوگا, مجھ سے بہت بڑے لوگوں سے سنا ہوگا, میں آپ کے سامنے پہلی بار پیش کر رہا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ ایک عورت ہے جو ملکہ سبا ہے, اور وہ پورے ملک پہ, یمن پہ حکومت کرتی ہے. اور یہ خبر کس نے دی پتہ ہے؟ یہ خبر حدود نے دی. کس نے دی؟ حدود نے. اب سورۃ النمل کا خلاصہ پیش کرنے لگا, علماء کی توجہ چاہتا ہوں دعا کے لیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا, آپ کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی. دھیان دینا, بہت اہم نقطے کی طرف لانا ہے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے, اس لیے کہ آپ بھی یوٹیوب کے نابالغ محققوں پہ بہت پھسل رہے ہو. ہاں, او فلاں نے قرآن کا حوالہ دے, ارے قرآن کا حوالہ صحیح ہے, اس کے پیچھے جو بک بک کر رہے ہیں نا وہ غلط ہے. یہ بات ہے. اب بات سنیں, ہاں, یعنی کہ پیکنگ بہت خوبصورت ہے, لیکن اندر جو غلاظت بھر کے دے رہا ہے نا وہ اس تک آپ کی نظر نہیں جا رہی ہے. علماء کا تڑپنا اس لیے ہے, علماء کا بلکنا اس لیے ہے, ورنہ تمہارا گمراہ ہونا علماء کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہر بندہ اپنے اعمال کا جواب دے ہیں, مگر علماء کی ذمہ داری ہے کہ تمہاری رہنمائی کریں. یاد رکھنا, پیکنگ خوبصورت ہے اندر. اب مجھے بتائیے, یہ پیکنگ بہت خوبصورت ہے, اس میں چیز بھی یقیناً اچھی ہی ہوگی, مجھے یقین ہے کیونکہ اچھے لوگوں نے دیا ہے. مگر ایسی ہی پیکنگ میں کوئی جو ہے وہ جانور کے چھچڑے بھر کر کے دے دے تو بتائیے کیا بندہ اندر اس کو پہچان پائے گا جب تک کھلے گا نہیں. اب مجھے بتائیں, گھر جا کے کھول کے صدمہ کون کرے میرے بھائی؟ پیکنگ پر مت پھسلو. ارے یہ گفٹ تو گھر جا کے کھل جائے گا, لیکن یہ جو پیکنگ میں تمہیں دے رہے وہ تو قیامت سے پہلے کھل ہی نہیں سکتا. تو گھر جا کے کوئی پچھتائے گا تو بھی اس کو وقت رہے گا, تم تو قیامت میں پچھتاؤ گے, تمہارے پاس وقت کہاں رہے گا. اس لیے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ رہو, اپنے بزرگوں کے مسلک پہ رہو. یہ سب نئے نئے جو دکانیں کھلی ہیں, کوئی دم نہیں ہے, باتیں بڑی بڑی ہیں. میرے بھائیوں, جن کو اردو اور عربی صحیح بولنا نہیں آتی, ان لوگوں کے مسنون پہ پھسل رہے ہو تم. اللہ اکبر, وہ فلاں صاحب نے اور وہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہہ دیا, وہ انجینئر
صاحب نے وہ کہہ دیا, وہ وکیل صاحب نے وہ کہہ دیا, یہ انجینئر ڈاکٹر وکیل ہمیں دین سکھائیں گے. ان کی اتنی اوقات ہو گئی جو اردو بولنا نہیں جانتے, ابھی ان کو اتنا بھی خبر نہیں ہے کہ اردو کس طرح بولی جاتی ہے. وہ بھی مسلک کے بانی بنیں گے, وہ بھی مکتبہ فکر کے بانی بنیں گے. ارے ذرا دیکھ تو لیا ہوتا میرے بھائی. یاد رکھیے, ہوش کے ناخن لو اور کون سے رستے پہ چلو. لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جنا بنے گی محبان چار یار کی کب, جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. بہرحال توجہ فرمائیں, اللہ کے بندو توجہ کرو, غور کرو. حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں, پرندے آپ کے لشکر میں تھے, جنات تھے, پریاں تھی, انسان تھے, سبھی تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ہدہد نہیں دکھتا مجھے. توجہ, بہت خوبصورت بات. ہدہد ایک پرندہ بہت خوبصورت, بڑا اچھا لگتا ہے, بڑا. ہاں میں سوچتا ہوں پرندوں کو بنایا اتنا حسن دیا, یاروں کو کتنا حسن دیا. ہائے ہائے, بس دیکھنے عبرت کی بات ہے. تو بہت خوبصورت, اس کے سر پہ ایک کلگی بھی ہوتی ہے, تاج جیسے سجی ہوتی ہے, بہت اچھا. جب وہ بہت نزاکت کے ساتھ اپنی گردن کو مٹکاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہزاروں لالا رخوں والی پری جو ہے وہ انداز دلربانہ کے ساتھ دائیں اور بائیں مڑ رہی ہے. بہت خوبصورت ہے وہ پرندہ. تو آپ نے کہا یہ ہدہد نہیں دکھتا مجھے, اجازت کے بغیر کہاں غائب ہے؟ فرمایا میں اس کو ذبح کر دوں گا. آئے گا ذبح سے یہ ایک ہی صورت میں بچ سکتا ہے کہ کوئی اچھی بڑی خبر لائے. ہدہد آیا. اب غور کرنا, بہت پوائنٹ کی بات, قرآن کی سورت نمل کا خلاصہ اس مضمون پر. ہدہد آیا. اب میں کہا تھا تو اس نے کہا سرکار میں ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا. کہا کیا؟ کہا ایک عورت ہے پورے ملک پہ حکومت کرتی ہے. اب ہدہد کے الفاظ سنیں جو بطور خلاصہ پڑھ رہا ہوں, توجہ کرنا خاص. اس نے کہا مجھے دکھ ہے اس بات پر. توجہ, سورہ نمل کسی بھی عالم کا ترجمہ اٹھا کے تفسیر اٹھا کے دیکھنا, مضمون یہی ملے گا. اس نے کہا, ہدہد نے کیا کہا, مجھے افسوس ہے, صدمہ ہے کہ وہاں عورت جو حکومت کرتی ہے وہ لوگ شرک کرتے ہیں. دھیان دینا, کیا کرتے ہیں؟ اس کو صدمہ کس بات پہ ہے؟ شرک پہ. یعنی پرندہ اگر نبی کی صحبت میں رہ جائے تو شرک سے اس کو بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے. اب ایک بات یاد رکھنا, توجہ بہت دھیان سے سننا. میں اپنے مسلک کی ترجمانی کر رہا ہوں, اللہ کرے میں حق بول کر کے تمہارے دل میں ایمان کو راسخ کرنے میں کامیابی حاصل کر سکوں. سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں جنگل کا چھٹاک بھر کا پرندہ رہ گیا تو اس کو شرک سے اتنی نفرت ہو گئی کہ وہ شرک دیکھ کر کے بے چین اور بے قرار ہو گیا. جب سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے پرندے کے دل کے تزکیے کا یہ عالم ہے تو جانے سلیمان محمد رسول اللہ کے صحابہ کے دلوں کے تزکیے کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ. جو صحابہ پہ بھونکتے ہیں ان کو ہوش آنا چاہیے. جب سلیمان علیہ السلام کی صحبت ہدہد کو اتنا غیرت مند بناتی ہے تو جانے سلیمان محمد رسول اللہ کی صحبت میں صحابہ کے سینوں میں کتنا ایمان راسخ کر دیا ہوگا. اس لیے صحابہ پہ بولنے سے پہلے سوچنا, جب ہدہد شرک سے اتنا نفرت کرتا ہے تو صحابہ کے دل میں کفر سے کتنی نفرت ہوگی. اس لیے صحابہ پر باتیں نہ کیا کرو, بک بک نہ کیا کرو. ہم نے تو اس میں پڑھا, ابن کثیر سے پڑھا. میں نے کہا ہم نے ابن کثیر کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا. ہم ابن کثیر کی بنیاد پہ دین نہیں مانتے, ہم محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ابن کثیر کی ان تحریروں کو مانتے ہیں جو دین سے یگانت رکھتی ہے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا. تو بعد کتابوں کے حوالے دینے سے پہلے آپ کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم کو ڈھونڈنا چاہیے. بہرحال تو عرض کیا کر رہا تھا, ہدہد نے جب یہ کہا, سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھا. کس کو؟ وہ جو خاتون ملک یمن پہ حکومت کرتی تھی, وہ خاتون بھی عجیب تھی, اس کا نام بلقیس تھا.
وہ اس کی ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک جنات میں سے تھا، تو اس کا پورے انسانوں جیسا وجود تھا، اور پیر اس کے جو ہے وہ بکریوں کی طرح تھے، جانوروں کی طرح. بہرحال وہ چھپا کے رکھتی تھی، نیچے لٹکا کے رکھتی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. بہت ذہین عورت تھی وہ، بہت ذہین خاتون تھی وہ. آپ نے خط لکھا، کہا تم لوگ جو ہے وہ فرما بردار ہو کر کے آ جاؤ ورنہ ہم تم پہ چڑھائی کریں گے. تو اس عورت نے کہا کہ اگر وہ نبی ہوگا، توجہ، نبی ہوگا، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، نبی ہوگا تو وہ ایمان ہی قبول کرے گا، تحفہ قبول نہیں کرے گا. اور نیرا بادشاہ ہوگا تو تحفہ لے کر کے ہمارے ساتھ صلح کر لے گا. اس نے پہلے تحفے بھیجے. سلیمان علیہ السلام نے کہا تحفہ نہیں چاہیے، ایمان چاہیے. اب بلقیس آنے کے لیے تیار ہوئی. بس اب اتنا واقعہ میں نے بس آپ کے سامنے جوڑنے کے لیے، دماغ جوڑنے کے لیے، ذہن جوڑنے کے لیے رکھا. اب بلقیس آ رہی ہے. 7 کمروں میں اس کا ایک بہت بڑا تخت تھا جس کو ہدہد نے عرش عظیم کہا ہے. عرش عظیم کہہ کر قرآن نے پھر اس کو جو ہے وہ حکایتاً نقل فرمایا ہے. پھر کیا ہوا، ادھر وہ عورت چلی، بلقیس خاتون چلی ملنے کے لیے سلیمان علیہ السلام سے. ہدہد نے یہی بتایا کہ اس کا تخت بہت بڑا ہے، 7 کمروں کے اندر وہ قید ہے، اس نے تالے لگا کے رکھے. سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنی فوج سے کہا کہ بھائی یہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے مجھے چاہیے، کون لا کر کے دے گا؟ بس بات اب پوری ہونے والی ہے. توجہ فرمائے، ولی کی شان قرآن بیان کر، میں خلاصہ پڑھ رہا ہوں. ابھی میں نے سچی حکایات کا ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا. جو ہم کو تانا دیتے ہیں نا کہ یہ لوگ کہانی قصہ کرتے ہیں، اصل میں ہم واقعات اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ قوم کو فہم آئے، ورنہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ قرآن و حدیث کے علوم اہل سنت کے پاس نہیں ہے، جتنا اہل سنت کے پاس ہے اتنا کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس کا مفہوم سن لے. وہ تخت بلقیس سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کون لائے گا؟ تو افریت کے ایک اٹھا، افریت جناتوں میں سے تھا، افریت جناتوں میں سے اٹھا اور اٹھ کر کے کہتے ہیں سرکار میں لاؤں گا. کتنے وقت میں لائے گا؟ اس نے کہا آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے لاؤں گا. سلیمان علیہ السلام نے کہا بہت دیر ہو جائے گی، اتنی دیر نہیں چاہیے. محفل شروع ہوتی تھی طلوع آفتاب کے وقت، ختم ہوتی تھی زوال کے وقت. سمجھ میں آیا؟ یعنی آدھے دن تک آپ کی محفل چلتی تھی. تو اس جنات نے کہا ملک شام سے، سلیمان علیہ السلام کا دربار کہاں لگا؟ ملک شام میں. تخت کہاں ہے؟ یمن میں. اب سمجھ میں آئی بات؟ ملک شام سے یمن جانا ہے، تخت لانا ہے. وہ بھی 7 کمروں کے اندر تالے کے اندر قید کیا ہوا ہے، وہ بھی شاہی تالے ہیں. یاد رکھنا یہ بھی گھوم کے تالے نہیں، شاہی تالے ہیں. اللہ اکبر. افریت اٹھ کر کے کہتا ہے میں آدھے دن سے پہلے لا کر پیش کر دوں گا. سلیمان علیہ السلام کہتے بہت دیر ہو جائے گی. تو وہ بیٹھ گیا. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ اٹھے. اٹھنے کے بعد کہا مالک میں لاؤں گا. آپ نے فرمایا تم کب لاؤ گے آصف؟ تو انہوں نے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت سلیمان لا کر، میں تخت بلقیس لا کر پیش کر دوں گا. پتا چلا کیا؟ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے 1 مہینہ جانے کو لگتا ہے، 1 مہینہ آنے کو لگتا ہے. تخت اتنا بڑا ہے، لائے گا کون؟ اللہ کا ولی لائے گا. لوگ کہتے ہیں یہ کہانی کس سے؟ دیکھو یہ قرآن ہے، قرآن قرآن کہہ رہا ہے. بولو. آصف نے پوچھا محلہ کون سا ہے، گلی کون سی ہے، پتا کیا ہے، کس علاقے میں محل ہے، کہاں سے لاؤں گا؟ نہیں. اللہ اکبر. کہاں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے تخت بلقیس لاؤں گا. اور اس نے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے تخت بلقیس لا دیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. کیا کہ اللہ نے میری امت میں ایک جیسا ولی پیدا کیا. اب مجھے بتاؤ جب سلیمان علیہ السلام کی امت میں ایسے ولی موجود ہیں تو جانے سلیمان محمد الرسول اللہ کی امت کے ولیوں کی شان کا عالم کیا ہوگا. پھر بھی سن لو وہ آصف وزیر تھے، آل سلیمان نہیں تھے، اولاد سلیمان نہیں تھے. میرا دوستو آل اور اولاد بھی ہے، امت کے ولیوں کا سردار بھی ہے. جب سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی طاقت کا یہ عالم قرآن بیان کر رہا ہے تو غوث پاک کی طاقت کا عالم قرآن کہتا ہے. آصف کے پاس زبور کا علم تھا، آصف کے پاس زبور کا علم تھا. غوث اعظم کے پاس قرآن کا علم ہے، غریب نواز کے پاس قرآن کا علم ہے. بس اپنی بات ختم کرتے کرتے کہہ دوں مسلمانوں یاد رکھنا. اب آپ کہیں گے کہ سید یہ بتا جب ولیوں کی شان یہ ہے تو 72 فرقوں کے پاس ولی کیوں نہیں ہے؟
تمہارے پاس ہی کیوں ہے؟ تو میں آپ کو ایک دم آسان زبان میں سمجھا دوں، اب دلیل سے بات نہیں کر سکتا، اب آپ جو سمجھ سکتے ہیں عقلی بات، ٹیکنک کی بات کر دوں، ٹیکنالوجی کے جو ہے وہ ٹیکنیکل پوائنٹ کے حوالے سے آپ کو سمجھا دوں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ کیونکہ ٹیکنک کی زبان زیادہ سمجھتے ہیں، آپ کو بتاؤں، یہ 72 جتنے بھی فرقے ہیں، توجہ، یہ 72 جتنے بھی فرقے، پہلی بات تو یہ سب نئے نویلے ہیں، اہل سنت قدیم ہے، ایک بات، ایمان یہاں ہے، وہاں گستاخیاں ہیں، بے ادبیاں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ولی جو بناتا ہے، بس بات ختم ہو رہی ہے، ولی جو بناتا ہے اس کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے ولی بنے ہیں سب کو ولی بنانے والے مولا علی ہیں۔ تو اب علی سے جس کی بنے گی وہی تو ولی ہوگا، علی سے جس کی نہیں بنے گی وہ ولی نہیں ہوگا۔ رافضی کی بھی علی سے نہیں بنتی۔ آپ کہیں گے وہ تو بہت علی علی کرتے، تم سے زیادہ کرتے۔ میں نے کہا علی علی وہ کرتے تو ہیں، لیکن علی نے 2.5 سال تک جس صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ اس کو گالیاں دیتے ہیں، تو مولا علی ان سے بھی ناراض ہے۔ علی نے 10 سال تک جس عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں، مولا علی ان سے بھی ناراض ہے۔ جو علی کا ہم زلف تھا، یعنی ساڑو 2 مرتبہ ساڑو بنا تھا، اور 12.5 سال تک علی نے جس عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھی تھی وہ اس کو بھی گالیاں دیتے ہیں، اس لیے مولا علی ان سے بھی ناراض ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، علی کی بیوی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ ملکہ فردوس بری ملکہ قیامت ام الحسنین ام الائمہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی توہین کرتے ہیں، اس لیے مولا علی ان سے ناراض ہے۔ کیا توہین کرتے ہیں؟ میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ وہ بار بار گھر سے نکلی اور فدق مانگنے گئی، بار بار نکلی فدق مانگنے گئی، بار بار نکلی۔ میں نے کہا یہ بار بار نکلی نکلی کہہ کر کے فدق مانگنے گئی کہہ کے توہین کرتے ہیں۔ وہ کہا تم لوگ کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر نے، اس نے دائیں نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ بس میں تم پر چھوڑتا ہوں، جو بار بار نکلے گی اس کا کیا ہوگا، اور جس کا آنچل چاند و سورج نہ دیکھے اس کی کیفیت کیا ہوگی، یہ آپ پہ چھوڑ کے جاتا ہوں۔ تو علی ان سے ناراض جو رافضی ہے۔ ایک بات اور کہہ دوں، ایک بات اور کہہ دوں، اگر میرے بیٹے ہیں تو سب سے پیار کرو تو مجھے تم پیارے ہو، سب سے پیار کرو تو تم پیارے ہو، ایک کو مانو ایک کو نہ مانو، ایک کے ساتھ سیاست کرو تو بتاؤ، پھر مجھے غصہ نہیں آئے گا۔ تو مولا علی کے 2 بیٹے، ایک نہیں ہے، وہ ایک ہی کو مانتے ہیں اور دوسرے سے ناراض ہیں، اس لیے مولا علی ان سے ناراض ہیں۔ لیکن یاد رکھنا ادھر رافضیوں کا حال تو کھل گیا، اگر آپ بات کرتے تو میں کتابوں سے بات کرتا، لیکن اس کا وقت نہیں، کبھی یاد دلانا تو کتابوں سے بھی بات ہوگی۔ لیکن اب سنو، جہاں تک خارجیوں کا معاملہ ہے، ناسبیوں کا معاملہ ہے، وہ تو ذکر علی سے چڑھتے ہیں، نعرہ حیدری لگا دو تو چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ اس لیے مولا مشکل کشا سے نہ ناسبیوں کی بنتی ہے، نہ خارجیوں کی بنتی ہے، نہ رافضیوں کی بنتی ہے۔ سن لے، مولا علی کی اگر کسی سے بنتی ہے یا مولا علی سے کسی کی بنتی ہے تو وہ ایک ہی مسلک ہے جس کا نام اہل سنت و جماعت ہے، اہل سنت و جماعت ہے۔ ہمارے یہاں تو کہا یہ جاتا ہے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خانقاہ بخاریہ، حضور سیف ملت، حضور سیف ملت، حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ سید سیف الحسین بخاری صاحب قبلہ، شہزادہ حضور سید اب محمد آپ کے بعد میں آپ کے بات سمجھ میں آئی۔ اب آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ مولا علی وہ ہے جس نے آصف بن برخیہ کو ولی بنایا، مولا علی وہ ہے جس نے اصحاب کہف کو ولی بنایا، مولا علی وہ ہے جس نے اللہ اکبر امت کے جتنے وہ اولیاء گزرے ہیں ان کو ولی بنایا۔ اب سنیو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، جب ولی بننے والوں کے خطبے قرآن پڑھتا ہے تو ولی بنانے والے کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے ہمارے یہاں پر مولا علی کا ذکر
इबादत है। और लोग कहते हैं ये अली का जिक्र क्यों करते हो? हमने कहा मुल्ला जी हम आपकी सुने कि अपनी अम्मी की सुने? वाह वाह, हम माँ के फर्मा बरदार है भाई हैं। हाँ, ये कहते हैं कि क्यों करते हो या रसूल अल्लाह, कहना शिर्क का। 100 साल से यही कहते थे या रसूल अल्लाह कहना शिर्क, हमने बंद किया। आज कहते हैं या अली कहने से राज़ी होते, कल कह रहे थे या रसूल अल्लाह कहने से मुशरिक होते हैं, और अब कहते हैं या अली कहने से राज़ी होते। मैंने कहा तेरे शिर्क को और तेरी शिर्क की तारीफ को हम नहीं मानते। मुल्ला अपने पास रख, 1857 के बाद की पैदावार है तू, हम तुझे नहीं मानते। हमने तेरे कहने से या रसूल अल्लाह बंद किया? नहीं किया, करते रहे। और तेरे मना करने से या अली कहना बंद करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि जिक्र अली तो शजरों को खंगालता है ना, जिक्र अली तो ईमान को खंगालता है ना। सहाबा कहते थे मुल्ला जी, आप 1857 के बाद पैदा हुए, सहाबा कहते थे जब हमें अपने में और मुनाफिक में फर्क करना होता तो हम अली का जिक्र करते थे। अली को जिक्र सुन के जिसके चेहरे खिल जाते थे समझ जाते थे मोमिन है, मुंह उतर जाता था समझ जाते थे मुनाफिक है। तो हमारी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। तो मेरे भाई जिसका जिक्र इबादत होगा वो गुमराही कैसे हो सकती है? इबादत कभी गुमराही नहीं हो सकती। इसलिए मेरी गुजारिश है अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत पिलाओ, अपने बच्चों को सहाबा की मोहब्बत पिलाओ, अपने बच्चों को औलिया अल्लाह की मोहब्बत पिलाओ। अपने बच्चों को बताओ खाते हुए सोते हुए अपने बच्चों को बताओ गौसे आजम की शान क्या है, गरीब नवाज की शान क्या है, मखदूम सिमना की शान क्या है, शाह बुखारी की शान क्या है, इसी तरीके से इमाम अहमद रजा की शान क्या है, मुहद्दिस आजम मुफ्ती आजम की शान क्या है। अपने बच्चों को औलिया अल्लाह से जोड़ो। हम रहें न रहें, हमारे बच्चे वलियों के दामन से वाबस्ता रहें, हमारे बच्चे वलियों के आस्थानों से वाबस्ता रहें। मेरी बात याद रखना, अगर वलियों से तुम्हारे बच्चे दूर हो गए तो ईमान भी ना रह पाएगा। आप देख रहे हैं आज इल्हाद और बेदीनी का जो है वो मामला चल पड़ा है। ये बेदीनी की वजह क्या है आपको पता है? आपको पता है बड़े बड़े खानदान के लोग, तवज्जो करना, बड़े बड़े खानदान के लोग आज सवाल करते हैं अल्लाह के होने का सबूत क्या है। लोग बड़े बड़े खानदान के लोग सवाल कर रहे हैं अल्लाह के होने का, जिनके बाप दादा कभी मुनाजरे करके अल्लाह के वजूद को साबित करते थे, आज उस घर के बच्चे कह रहे हैं कि अल्लाह के होने का सबूत क्या है। मैं पूछता हूँ ये कैफियत कब बनती है? जब तुम बच्चों को दीन से जोड़ के न रखो। आपको बताऊं अल्लाह के होने का सबूत कोई पूछ ही नहीं सकता। क्यों? जब वो वली से वाबस्ता रहेगा। जब वो सुनेगा अपनी माँ से अपने बाप से कि सरकार गौसे आजम ने ठोकर लगाकर कुम बिइज़्निल्लाह कह के मुर्दे को जिंदा किया, तो उसको बचपन ही में समझ में आ जाएगा। जब अब्दुल कादिर की शान ये है तो कादिर की शान का आलम क्या होगा। जब वो बचपने में सुनेगा कि साबिर पाक ने अपना जनाजा खुद पढ़ाया तो फिर वो कहेगा जब साबिर कलियत का ये आलम है तो साबिर को पैदा करने वाले खुदाए कादिर और कदीर की शान का आलम क्या होगा। जब वो सुनेगा कि मखदूम अशरफ ने मूरत को सूरत बना दिया तो उसको पता होगा जब अशरफ ऐसा है तो अशरफ का खालिक कैसा होगा। मेरे भाइयों याद रखो अपने बच्चों को वलियों के करीब करो, और कुरान और हदीस में वलियों का जिक्र मौजूद है। इसलिए व्हाट्सएप के इन नाबालिग मुहक्किकीन से मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। एक आखिरी बात के तौर पे मैं एक बात आपको कहूं, वलियों की शान तो लोगों ने अभी तक देखी और देख रहे हैं और देखते रहेंगे इंशाअल्लाह। हजरत सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार का नाम सुना है, मदार पाक के खलीफा हैं, मदार पाक के एक खलीफा हैं जिनका नाम है हजरत हबीब गौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हबीब गौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है आपने दुनिया से जाने से पहले ये वसीयत फरमाई थी। क्या वसीयत की थी? कि मेरा जनाजा फला 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 मुरीद लेके चलेगा, और जब तक मेरा जनाजा लेके चलना तब तक जनाजा रुक ना जाए। मुरीद लोग परेशान हो गए, इतने सारे मुरीद हैं। हजरत ने चंद लोगों को कहा, हम सबको ना कहा, लेकिन लोगों पर ये बात खुल गई। क्या खुली पता है? कि हजरत का जनाजा सुबह से शाम तक चला, लोग छठते चले गए, फिर उसके बाद आगे चला, फिर छठते चले गए, फिर आगे चला, छठते चले गए। मुख्तसर ये कि पीर साहब हजरत हबीब गौरी का जनाजा 12 साल तक मुरीद लेकर के चलते रहे। वो क्या वफादार मुरीद होंगे मेरे भाई जो मुर्शिद का जनाजा 12 साल तक लेके चलते रहे। भूख लगती जनाजा रख देते, खाना खा लेते, नमाज का वक्त आता नमाज पढ़ लेते, और उसके बाद जनाजा लेके चलते। फूल की तरह जनाजा लेके जा रहे थे, लेके जा रहे थे, लेके जा रहे थे, और फिर उसके बाद जिंदगी गुजर रही थी। एक मर्तबा मकाम ऐसा आया, 12 साल पूरे हो चुके
رکے تھے, ایک مقام پر رکے جہاں پر مشرکین کا عبادت کا بت خانہ تھا, وہاں رکے, وہاں پر تالاب میں وضو کیا, عصر کی نماز پڑھی. جیسے عصر کی نماز پڑھی, اب جنازہ, یہ تصور تھا کہ ہر جگہ سے اٹھا کر چلتے رہے, اب جنازہ اٹھاتے ہیں تو جنازہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں. وہاں کے ذمہ داروں نے کہا یہ جنازہ اٹھا کے لے جاؤ, یہ مخصوص لوگوں کا عبادت خانہ ہے, وہ آئیں گے تو ناراض ہوں گے. انہوں نے جنازہ اٹھانا چاہا, اب جنازہ اٹھنے کے لیے تیار نہ تھا. ان لوگوں نے پریشانی کا اظہار کیا کہ اگر یہ جنازہ یہاں پڑا رہا تو تم پر بھی مصیبت آئے گی, ہم پر بھی مصیبت آئے گی. پھر کیا ہوا پتہ ہے؟ اللہ اکبر, آنے والی رانی جو ہے وہ آئی, اور وہ ملکہ نے آنے کے بعد کہا یہ کیا ہجوم ہے؟ تو کہا کہ ایسے ایسے لوگ آئے ہیں, جنازہ رکھے تو تھے, لے کر چل تو رہے تھے, اب اٹھا نہیں پا رہے, جنازہ اٹھنے کو تیار نہیں. کہا میرے پہنچنے سے پہلے ہاتھی لے جاؤ. ہاتھی لے کر کے گئے, اور ہاتھی جو ہے وہ اس کی سونڈ میں جو ہے وہ زنجیر باندھی, بڑی بڑی موٹی زنجیر باندھی, اور باندھنے کے بعد جنازے کو باندھا. ہاتھیوں نے جیسے زنجیر کے ذریعے سے سونڈ سے جنازہ اٹھانا چاہا, زنجیریں ٹوٹ گئی, جنازہ اٹھنے کو تیار نہ تھا. لوگ حیران ہو گئے, 12 سال سے لے کر پھول کی طرح چل رہے, جنازہ اٹھنے کو تیار نہیں. بہرحال وہ رانی آئی, آنے کے بعد کہا یہ جنازے میں کون سو رہا ہے؟ کتنے سال سے؟ کہا 12 سال. 12 سال میں بدبو نہیں ہے؟ کہا محسوس کر لو. کہاں بدبو ہے؟ کوئی بدبو نہیں تھی, بلکہ بینی بینی خوشبو تھی. تو کہا ذرا بتاؤ تو صحیح, جو 12 سال سے جنازے میں سو رہا, جسم میں بدبو نہیں آئی, وہ ہے کیسا؟ جیسے کپڑا ہٹایا گیا, ہٹانے کے بعد دیکھا تو چہرہ گلاب کی طرح کھل رہا تھا. کہا 12 سال سے جنازہ چل رہا ہے, نہ کفن میلا ہوا, نہ جسم میلا ہوا, نہ جسم میں تغیر آیا, آخر یہ ہے کون؟ کہا اس کو حبیب کہتے ہیں, حبیب غوری ان کو کہتے ہیں. تو اس رانی نے کہا جس قوم کے حبیب کا یہ عالم ہے, اس قوم کے محمد کا عالم کیا ہوگا؟ ارے 12 سال ہونے کے باوجود بھی جنازے کے اندر جسم سلامت ہے. جب دیوانے کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ جب پروانے کا یہ عالم ہے, شمع کا عالم کیا ہوگا؟ کرن کا یہ عالم ہے, سورج کا عالم کیا ہوگا؟ چاندنی کا یہ عالم ہے, چاند کا عالم کیا ہوگا؟ ذل کا یہ عالم ہے, حقیقت کا عالم کیا ہوگا؟ غلام کا یہ عالم ہے, آقا کا عالم کیا ہوگا؟ کہا سن لو, جس کی غلامی جنازے میں بھی مسکرانے کے لیے انسان کو موقع فراہم کرتی ہے, جس کی غلامی سے کفن بھی محفوظ ہو جاتا ہے, وجود بھی محفوظ ہو جاتا ہے, مجھے بھی اسی محمد الرسول اللہ کا غلام بنا دو. کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئی. حضرت حبیب غوری کا مزار آج بھی کرناٹک کی سرزمین پر موجود ہے, جاؤ جا کر کے زیارت کرو, جس کا جنازہ 12 سال تک چلتا رہا. یہ اولیاء اللہ کی شان ہے, زمین کے اوپر رہتے تھے تو بھی دین کی تبلیغ کرتے تھے, جنازے میں رہے تو بھی دین کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آئے, اور آج بھی مزاروں سے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. مگر یاد رکھنا, میں ولی انہی کو کہہ رہا ہوں جن کو قرآن ولی کہتا ہے, میں ولی انہی کو کہہ رہا ہوں جن کو حدیث ولی کہتی ہے, میں ولی انہی کو کہہ رہا ہوں جس کو اہل سنت کے اکابر ولی کہتے ہیں, جن کو اللہ نے ولی بنایا ہے. یہ ساری فضیلتیں میں نے ان کی بیان کی ہے. جن کو جلسوں کے ناظم ولی بنا رہے ہیں, میں نے ان کے بارے میں کوئی فضیلت نہیں ماننا. جن کو آپ ولایت دے رہے ہیں, میں نے ان کو کوئی فضیلت نہیں ماننا. سب ناظم ایسے نہیں ہوتے, یہ ان میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر, یاد رکھیے گا میرے بھائیوں, ولایت دینا صرف اللہ کا کام ہے, اللہ کی شان ہے, اور اللہ کے اذن سے یہ ڈپارٹمنٹ اللہ نے, یہ منصب اللہ نے مولا علی کو عطا کیا ہے. مولا علی کے اذن سے یہ منصب اللہ نے ہمارے پیر سرکار غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے. آج تم جن کو ولی مناتے ہو, یاد رکھنا, دستار, تسبیح, مصلی, نماز روزہ دیکھ کر, اچھی تقریر دیکھ کر تم ان کو نیک تو کہہ سکتے ہو, ولی نہیں کہہ سکتے. یاد رکھنا, ہر پیر ہر پیر ہر پیر ولی نہیں ہوتا, مگر ہر ولی اکثر جو ہے وہ مشیخت کے منصب پہ فائز ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھنا, پیر ہونے کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں ہے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں میں امین القادری سے مرید ہو گیا, اب میری عقیدت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک میں ان کو ولی نہ کہوں. آپ سے پوچھتا ہوں, رستے کا چلتا پھرتا شرابی کبابی جواری, اس کو کہہ دو یہ امین القادری کا رشتہ دار ہے, بات پہنچے گی, مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یار کفیل, میں تو تمہیں بہت شریف سمجھتا تھا, تم سے یہ امید نہ تھی, ہر جواری شرابی کبابی کو تم میرا رشتہ دار بنا دو گے. بولو مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یا اس کے برعکس ہو گیا, میں نے کہا یہ کفیل کا رشتہ دار ہے, وہاں کفیل کا رشتہ دار ہے, تو کہیں گے یار سید میں تو تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا, تو ایسا نکلا کہ تو نے کسی جواری کبابی شرابی جو میرا رشتہ دار تھی تجھے اس کو رشتہ دار بنا دیا. مجھے بتاؤ, جو میرا رشتہ دار نہ ہو میری طرف منسوب کرو, مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب اللہ نے جن کو ولی نہیں بنایا, اپنا دوست نہیں بنایا, تم زبردستی اس کو ولی کہہ رہے ہو, تو بتائیے اللہ تم سے ناراض ہوگا
ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ولایت دینا پبلک کا کام نہیں ہے، ولایت دینا جلسوں کے مقرروں کا کام نہیں ہے، ولایت دینا نعت خوانوں کا کام نہیں ہے، ولایت دینا ناظموں کا کام نہیں ہے، ولایت دینا تمہارا کام نہیں ہے۔ اور ولایت اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ صرف تسبیح پڑھنے سے مل جائے، نماز پڑھنے سے مل جائے، تہجد پڑھنے سے مل جائے، اچھی تقریر کرنے سے مل جائے۔ ولایت ولایت ہے، خدا کی دوستی ہے، اس کے کرم کی بات ہے۔ اگر چاہتے ہیں تو کتے کو پانی پلانے بھی ولایت عطا کر دیتے ہیں، اور اگر نہیں چاہتے ہیں تو ہزاروں سال کے حق اور چلے کے بعد بھی اللہ اکبر مردود کر کے رجیم کر کے باہر نکال دیتے ہیں۔ اس لیے کسی کو ولایت خود سے ولی مت ڈکلیئر کرو۔ ولایت جس کو ولی کہا گیا، یہ نئے نویلے چھوکروں کو دل کے درد کے طور پہ کہہ رہا ہوں، برا لگے تو معاف کرنا، نئے نویلے چھوکروں کو اپنی مرضی سے ولی ڈکلیئر کرو گے، اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ نے مجھے ولی کہا، ایک بات ہے نا، مجھے کہا، میں اپنے اوپر کی بات کروں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو، کفیل ناراض نہ ہو، شمیم بھائی ناراض نہ ہو، اس لیے ہاں توجہ فرمائیں، بات کہوں نا، آپ نے مجھے ولی کہا، سمجھ لیجیے، ایک مثال سمجھ لیجیے، آپ نے مجھے ولی کہا، ولی کہنے کے بعد ایک دن میں فجر میں سوتا رہ گیا، توجہ کرو، ایک دن میں فجر میں انسان ہوں، ولی نہیں ہوں، تو میری زندگی ولیوں کی طرح نہیں ہوگی، میں ایک عام انسان ہوں، فجر میں سوتا رہ گیا، یا کبھی میں نے جھوٹ بھی بول دیا، پاسبل ہے، اور مجھ سے بڑا تو کوئی گنہگار دنیا میں ہے بھی نہیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں جلسے میں اس نیت سے آتے ہیں کہ چلو کچھ چیخ پکار کر کے اللہ رسول کا ذکر کریں گے، اسی کے صدقے میں اپنی معافی ہو جائے۔ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں اس میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، بھئی کوئی اللہ والا ہوگا، نظر پڑ جائے گی تو اپنا بیڑا پار ہوگا۔ یہ جو 40 میں ایک اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا، اسٹیج پہ ہو یہ ضروری نہیں ہے، کوئی نیچے ہی بیٹھا ہوگا۔ بعض مرتبہ اسٹیج پر میک اپ کر کے آنے والوں سے زیادہ وہ پھٹے پرانے والا کوئی پیارا ہوتا ہے نا، جس کو تم دھکے دے کے باہر کرتے ہو۔ یہ میں غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک ہے، وہاں ولیوں کی شان یہ ہے کہ گم ہو جائے تو کوئی ڈھونڈے نہ، بیمار پڑ جائے تو کوئی عیادت نہ کرے، ہاں محفل میں آ جائے تو دھکے دے کر نکال دیے جائیں، یہ ان کی شان ہے۔ اور شان یہ ہے قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرے، حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سیاہ ستہ میں روایت ہے۔ تو سنو میں کیا کہہ رہا تھا، آپ نے مجھے ولی کا جبکہ میں ولی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا کہ فجر نہیں پڑی، جھوٹ بول دیا، کچھ اور کر دیا، یار وعدہ خلافی کر دی، کچھ بھی کر دیا، تو نئے چھوکروں کو ولی جو ولی نہیں ہے کہنے کا نقصان کیا؟ دو چیزیں ہوگی، یا تو آپ جو واقعی ولی ہیں ان کے بارے میں یہ تصور بنے گا کہ جیسے یہ فجر نہیں پڑھتا نا ویسے وہ لوگ بھی نہیں پڑھتے، ماننے والوں نے ایسے کر دیا، بس بنا دیا، جیسے یہ جھوٹ بولتا ہے نا، وعدہ خلافی کرتے ہیں نا، ویسے وہ بھی کرتے ہیں، جیسے یہ نذرانے کے لیے لڑ رہا ہے نا مجھ سے ویسے وہ بھی لڑتے ہوں گے، ایک قوم نے بنا دیا ان کو، یہی ہوگا۔ تو نقصان کس کا ہوا؟ اچھے لوگوں کی غلط شبیہ تمہارے بچوں کے دل میں بیٹھی، اور اس ایک کے غلط کیریکٹر لیس ہونے کی وجہ سے وہ اللہ والے نظر میں مشکوک ہو گئے، یہ پہلا نقصان۔ دوسرا نقصان، یہ سب کرنے کے بعد بھی وہ جیسے تھے لوگ مجھے ویسے ہی سمجھیں گے، یہ بھی غلط ہے، میری طرح سمجھا تو بھی غلط، ان کی طرح مجھے سمجھا تو بھی غلط، اس لیے آپ کسی کو ولی مت بولیے، آپ اپنے علماء اکابر، اور وہ بھی علماء کون؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی جو منزل پہ فائز ہے وہ لوگ جو ان کو ولی بولے نا، آپ ولی بولیے، نیک بولیے، متقی بولیے، پرہیزگار، آپ ولایت مت بانٹیے، ورنہ آج گانجا پینے والے کو ولی کہہ رہے ہو، ننگے دھڑنگے گھومنے والے کو ولی کہہ رہے ہو، 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہننے والوں کو ولی کہہ رہے ہو، جو رمضان شریف کے روزوں کے درمیان حقہ پیے، سگریٹ پیے، بیڑی پیے، ان کو ولی کہہ رہے ہو۔ تو نقصان تو اس میں اپنا ہے نا کہ دوسرے مسلک کے لوگ جو ولیوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے تو کہتے دیکھو یہ ایسے تھے ولی، ایسے ہوتے ہیں ولی۔ خدا کے لیے اپنے اللہ والوں پہ ظلم مت کیجئے، یہ ساری شانیں ان کی ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان کی نشانی قرآن بیان کرتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس لیے ولی بولنے سے پہلے 50 بار سوچئے۔ ایک بات ہے، جب میں اپنی مرضی سے ہندوستان میں کسی کو وزیر اعظم نہیں بول سکتا، وکیل نہیں بول سکتا، ڈاکٹر نہیں بول سکتا، جب تک وہ ڈگری نہ ہو، بولو بول سکتا ہوں، اگر بولوں گا تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا تو، بغیر ڈگری کے ولی، وہ بغیر ڈگری
کہ ڈاکٹر بول رہا ہے, وزیر بول رہا ہے, انجینئر بول رہا ہے, نہیں بول سکتا. جب میں انجینئر, ڈاکٹر, وکیل, وزیر اعظم بغیر صلاحیت کے نہیں بول سکتا, تو جب میں ہندوستان کی حکومت کے ماحول میں دخل نہیں دے سکتا تو اللہ کی حکومت میں مجھے دخل دینے کا کیا حق ہے؟ اس لیے سنبھل کر کے رہیے, نیک بولیے, متقی بولیے, ولی بولنے سے پہلے سوچئے. غوث پاک فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے, رسول اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے, صدیق اکبر کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے, فاروق اعظم کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے, عثمان غنی کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے, مولا علی کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے. 12 صفاتوں کا جب وہ مظہر بن جاتا ہے تب اللہ اس کو مقام ولایت عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو برکتیں دے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ ولیوں کے دامن سے یہاں بھی وابستہ رکھے, وہاں بھی وابستہ رکھے, ولیوں کی محبت میں جلائے, ولیوں کی محبت میں مارے, ولیوں کی محبت میں اٹھائے, انہی کے ساتھ حشر نشر فرمائے. الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ, اگر دعوتم رکنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.